اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا وفي لساني نورا وعصبي نورا ولحمي نورا ودمي نورا وشعري نورا وبشري نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا اللهم آتینی نورا۔ دعائے نور کی فضیلت۔ وہ دعائے نور جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں کے بعد ادا کرتے تھے اور اس کے بعد مسجد جاتے ہوئے راستے میں ادا کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کی زندگی میں نور بڑھتا ہے تو اس کے بعد واقعی پھر دل چاہتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کا بنا دے۔ آج جس کو بھی اللہ کے کسی حکم پہ اعتراض ہے تو وہ دعائے نور پڑھے، وظیفے کے طور پر نہیں بلکہ یہ سوچ کر پڑھے کہ میری آنکھیں، میرے کان، میرا دل، میرا جسم، اس پر اختیار کس کا ہے؟ تو جب اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے تو پھر مجھے بھی اللہ تعالیٰ ہی پر نظر رکھنی چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی عقل سے سوچتے ہیں، معاشرے کی رنگ سے دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین پر بہت سے اعتراضات دکھتے ہیں، اور جب اللہ کے دین پر کوئی اعتراض دیکھے تو پھر کہہ دیجئے اللہم اجعل فی قلبی، اے اللہ میرے دل کو منور کر دے، وفی لسانی، اور میری زبان کو نورانی کر دے، وفی سمعی، اور میرے کان نورانی ہوں، یعنی میرے کان دنیاوی باتیں سنے ہی نہ اسلام کے خلاف نہ اللہ کے خلاف، وفی بصری نورا، اور میری نگاہوں کو نور والا کر دے، یعنی گندے مناظر میری آنکھیں دیکھے ہی نہ، کہ جن کو تحفظ دینے کے لیے بعض دفعہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اعتراض کرتے ہیں۔ وَمِن فوقی، اور میرے اوپر نور کر دے، یعنی میرے جو اوپر والے لوگ ہیں، ہماری فوقیت والے لوگ، وَمِن تحتی، وہ جو مجھ پر انحصار کرتے ہیں، یعنی میرے بچے، میرے ملازم، میرے گھر والے، ان کو بھی نورانی کر دے، وَعَنْ یمینی نورا وَعَنْ شمالی نورا، اور میرے دائیں اور بائیں نور ہو، وَمِنْ امامی نورا وَمِنْ خلفی نورا، اور میرے آگے پیچھے نور ہو، وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نورا، اور میرے نفس میں نور ہو۔ آگے نور سے مراد کہ میں زندگی میں ایسے کام کر جاؤں جو قیامت کے دن میرے لیے روشنیوں کا ذریعہ بن جائیں، اور پیچھے نور سے مراد کہ میں کچھ صدقہ جاریہ چھوڑ جاؤں، جو باقیات اور صالحات چھوڑ جاؤں کہ جس کی وجہ سے میرے پیچھے روشنی ہو۔ اے اللہ، یہ جو میرا نفس ہے موٹا سا، اس کے اندر ایسا نور بھر دے کہ اس کو تیرے کسی حکم پہ اعتراض ہی نہ ہو۔ سوچئے علامہ اقبال کی وہ دعا کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اس میں کہتے ہیں کہ ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ تو یہ دعا کیا کریں کہ اللہ میں جہاں سے بھی گزر جاؤں وہاں خیر آ جائے، روشنی آ جائے، میرے پیچھے بھی نور ہو۔ وَعَظِمْ لِي نورا، میرے لیے اپنے نور کو بڑھا دے، روشنی بڑھ جائے، شرح صدر بڑھ جائے اور میرے لیے نور بڑھا دے۔ وَاجْعَلْ لِي نورا، اور میرے لیے نور بنا دے۔ وَاجْعَلْنِي نورا، یعنی میرے نور کو بڑھا بلکہ مجھے نور ہی نور بنا دے۔ اللہم آتینی نورا، اے اللہ مجھے نور عطا کر۔
وجعل فی اعصابی نورا، اور میرے اعصاب میں نور ہو، وفی لحمی نورا وفی دمی نورا، ہڈیوں کے نور سے مراد کہ اللہ کی اطاعت میں جھکیں، سجدہ رکوع قیام آسان ہو میرے لیے، نیچے بیٹھنا آسان ہو جائے، ہڈیوں کو جھکانا تیرے آگے میرے لیے آسان ہو جائے، اور میرے گوشت اور لہو میں نور ہو، وفی شعری نورا وفی بشری نورا، یعنی میرے بال ایسے نہ ہوں کہ جن کو دیکھ کر مسلمان ہونے کا احساس ہی نہ ہو، میرے بال دوسروں کو مائل کرنے والے نہیں بلکہ میرے بال تیری اطاعت والے ہوں، اور میرے بال اور کھال میں نور ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دعا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔